حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I am Qurrat Al-Ain. I am a student. I am studying in 10th standard at Mother's Pride High School, Kishtwar. Today I am going to moderate a panel discussion on the topic backbiting اور غیبہ. آج ہم جس ٹاپک پر پینل ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا ایشو ہے جو بہت کامن ہے. یہ ایشو صرف کامن ہونے کے ساتھ ساتھ اسکول تک لمیٹڈ نہیں ہے یا صرف فرینڈ سرکل تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ ہر جگہ موجود ہے. یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی بیک بائٹنگ اور غیبہ. But before we start our today's panel discussion, I would like to introduce you with our esteemed panelists. In my right is Zikra Fatima and then Adina Rasool. بٹ ہم پینل ڈسکشن سٹارٹ کریں اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غیبہ یا بیک بائٹنگ ہوتا کیا ہے. کیا کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا صرف وہی بیک بائٹنگ ہوتا ہے؟ تو میرا پہلا کوشچن ذکرہ سے یہ ہے کہ بیک بائٹنگ آپ کے حساب سے ہوتا کیا ہے؟ صرف کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہی بیک بائٹنگ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بیک بائٹنگ ہے، اور اسلام میں اس کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ تو فرسٹلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ میں اس پینل ڈسکشن کا ایک حصہ ہوں. دین اس کے بعد آپ نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا کہ غیبت ہوتی کیا ہے اور اسلام میں اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ ہم اس کے بارے میں آگے ڈسکشن کرنے والے ہیں اور ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. تو غیبت جو ہے ہمارے اسلام میں بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، یعنی گناہ کبیرہ مانا گیا ہے. گناہ کبیرہ اب ہوتا کیا ہے؟ جو کہ گناہ بالکل معاف نہ کیا جائے اسے گناہ کبیرہ بولا جاتا ہے. اب ہمارے اسلام میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا جو کہ اس کو بالکل پسند نہ آئے تو وہ غیبت کہلائے گی. اب جو اس کے پیٹھ پیچھے آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر سچ سٹیٹمنٹ ہوا، مطلب ٹرو سٹیٹمنٹ ہوا، مطلب سچ بول رہے اس کے بارے میں، تو وہ جو ہے غیبت کہلائے گی. اور اگر جو اس کے پیٹھ پیچھے آپ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ اس سے ہی بڑا گناہ بہتان کہلائے گا. اب ہمارے قرآن میں بتایا گیا ہے ڈے آف ججمنٹ کے وقت جب آخرت کا دن ہوگا تو جو بیک بائٹر ہوگا اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ سارے وکٹم کے پاس چلے جائیں گے، اور جو وکٹم کے جتنے بھی برے اعمال ہوں گے وہ سارے بیک بائٹر کے پاس چلے جائیں گے. اب آپ اس کے ساتھ اگر ہم اس کو اور ایلابریٹ کر کے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو میں نے ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے. حسن البصری ایک اسکالر تھے ہمارے اسلام کے، تو ان کو ایک شخص آ کے بولتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بارے میں پیٹھ پیچھے بہت زیادہ باتیں کی گئی ہے، آپ کی بیک بائٹنگ کی گئی ہے. تو وہ غصہ نہیں ہوئے بلکہ وہ خوش ہو گئے. انہوں نے بولا چلو میں ان کے لیے ایک گفٹ تیار کرتا ہوں. تو انہوں نے ایک ٹرے پکڑی اور اس میں جو ایک کھجور ڈالے، کھجور، اور اس میں ایک خط بھی رکھا. اور آپ سب کو پتہ ہے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شکریہ مجھے اپنے سارے اچھے اعمال دینے کے لیے، نیک اعمال دینے کے لیے، اور میرے سارے برے اعمال لینے کے لیے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو بیک بائٹر ہوتا ہے وہ اپنے لیے خود کے پیڑ پہ خود ہی کتنی بڑی کلہاڑی مار رہا ہے. تو انہوں نے بولا کہ شکریہ مجھے اپنے اچھے اعمال دینے کے لیے اور میرے سارے برے اعمال لینے کے لیے. تو آپ نے مجھے اتنا بڑا گفٹ دیا ہے تو مجھے بھی بنتا ہے کہ میں کچھ ریپے کروں، تو ایز اے ریٹرن گفٹ ہے، ایک چھوٹا سا ریٹرن. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو بیک بائٹر ہے وہ اپنا راستہ خود جہنم کے لیے بنا رہا ہے، یعنی وہ اپنے لیے خود جہنم کا راستہ بنا رہا ہے. تو خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیک بائٹنگ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہمیں اس سے کتنا زیادہ اوائڈ رہنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے بولا کہ بیک بائٹنگ اتنا بڑا گناہ ہے، اسلام میں اس کو کبیرہ گناہ مانا گیا ہے. تو اب میں ادینہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بیک بائٹنگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ذکرہ نے جو بھی بولا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں یا آپ اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ذکرہ نے بولا بالکل صحیح تھا. بیک بائٹنگ یہی ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی بات کر رہے ہو جو اس کو برا لگ جائے. غیبت وہی ہوتی ہے. اب میں اس میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ غیبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کر رہے ہو کہ ہاں اس میں یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، وہی صرف غیبت نہیں ہے. آپ اس کے پیٹھ پیچھے ایکشنز کر رہے ہو، آپ اس کی میمکری کر رہے ہو، آپ دکھا رہے ہو ایسے چلتی ہے یا ایسے دوڑتی ہے، ایسے حرکتیں کرتی ہے، تو وہ سب ہی غیبت ہے. اور جو سننے والا ہے، مان لو میں ذکرہ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، میں آپ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں آپ کی غیبت کر رہی ہوں ذکرہ کے ساتھ، اور میں اس کو آپ کے بارے میں کچھ بول رہی ہوں. اگر یہ میرے کو نہیں رکا رہی ہے، اگر یہ میرے کو نہیں بول رہی کہ آپ رک جاؤ، یہ گناہ ہے، ایسے بات مت کرو، تو اس کو بھی اتنے ہی گناہ ہے جتنے مجھے گناہ ہے، ان کو بھی اتنے ہی گناہ ہے. تو میں یہی ایڈ آن کرنا چاہتی تھی. تو تھینک یو.
تو آپ نے جیسا کہ بتایا کہ غیبت اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اور یہ صرف لفظوں سے نہیں ہوتا ہے، تو مطلب قرآن میں اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوگا. اگر اسلام میں اس کو اتنا بڑا گناہ مانا گیا ہے تو قرآن میں کیا اس کو کسی چیز سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ اور اگر کیا گیا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ دیکھو ہمارے قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنے ہی فوت ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے ہی فوت ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بہت بری چیز لگتی ہے، بہت گندی چیز لگتی ہے. تو آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں گی جس سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا اس بارے میں. تو واقعے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو انسان ایک راستے سے چل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سائیڈ میں ایک گدھا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ مر گیا تھا. تو وہ باتیں کرتے کرتے آگے پہنچے. آگے ان کو ایک صحابی ملے، وہ ان سے بات کر رہے تھے. تو صحابی نے ان سے بولا کہ کیا تم نے گدھے کا گوشت کھایا ہے؟ تو انہوں نے منع کر دیا، وہ مکر گئے. انہوں نے بولا کہ نہیں، ہم کیسے کھا سکتے ہیں، وہ تو مرا ہوا تھا، ہم تو سیدھے چل رہے تھے، تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو صحابی نے ان کو بولا کہ تم تو وہاں سے آتے آتے ہی تیسرے کسی انسان کی غیبت کر رہے ہو. کیا تمہیں یہ نہیں پتا قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی کی غیبت کر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنے ہی فوت ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ جیسا کہ آپ نے بولا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے جو غیبت کرتا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی فوت ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو اب میں ذکر سے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن کے کس چیپٹر میں، کس آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے؟ تو ان سورہ الحجرات آیت نمبر 49 آیات میں بتایا گیا ہے، او بلیورز، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے، اللہ تعالیٰ پہ فیتھ رکھنے والے لوگوں، وہ سب چیزیں اوائڈ کرو. اب کون سی چیزیں اوائڈ کرو؟ کسی کے فالٹس نکالنا، کسی کے پیچھے اسپائی کرنا، اس کے پیچھے بیک بائٹنگ کرنا. کیونکہ ہمارے قرآن میں، جیسے ادینہ نے بتایا، ہمارے قرآن میں صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی بیک بائٹنگ کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنے فوت ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو ہمارے اسلام میں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں پسند ہوگا اپنے مرے ہوئے بھائی کا میٹ کھانا؟ مجھے تو نہیں لگتا کسی کو پسند ہوگا اپنے مرے ہوئے بھائی کا میٹ کھانا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ایکسیپٹر ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، اس کے سامنے سر جھکاؤ گے، اس کے سامنے سر جھکا کے رو کے اس سے معافی مانگو گے، تو وہ تمہیں بالکل بے شک معاف کرے گا، کیونکہ وہ بہت رحم اور رحم کرنے والا ہے. تو جیسا کہ آپ نے بولا کہ اللہ اتنا بڑا ایکسیپٹر ہے، اگر ہم اس کے سامنے استغفار کریں گے تو ہمیں معاف کر دیں گے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ روزانہ کی زندگی میں ہمیں بہت سارے موقع دیتے ہیں کہ ہم استغفار کریں اور وہ ہمیں معاف کریں، لیکن ہم ان خاص موقعوں کو جو ہے گوا دیتے ہیں. اب میں آپ سے ہی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے بیک بائٹنگ کے اس ٹاپک کو بالکل نکال دینا چاہے اور استغفار کرنا چاہے تو وہ کیسے پریونٹ کر سکتا ہے بیک بائٹنگ سے؟ تو سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ جو بیک بائٹنگ ہے وہ اتنا نارملائز ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کو بالکل نکالنا، اس کو بائیکاٹ کرنا چھوٹی بات نہیں ہے. بٹ اس کے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی. اگر وہ انشاءاللہ جب آپ اپنے زندگی میں اس کو اپلائی کرو گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ریڈیوس ہو ہی جائے گا. تو سب سے پہلا ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی محفل ہوگی اور اس محفل میں اگر گوسپس ہو رہی ہوگی، اس محفل میں اگر غیبت ہو رہی ہوگی، تو پھر آپ کو اس محفل میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، ادھر جانا ہی نہیں ہے جہاں پہ غیبت ہو رہی ہوگی. دوسرا پوائنٹ یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے فالٹس نکالنے ہیں، پھر ان فالٹس پہ خود محنت کرنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ جیسے میرے کو آپ کے کوئی فالٹس دکھائی دیے، میں نے آپ کے فالٹس پہ باتیں کرنا سٹارٹ کر دیا. سب سے پہلے خود کے فالٹس صحیح کرنے، اس کے بعد پھر بعد میں باقی چیزیں دیکھنی ہے. دین اس کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ. اب تقویٰ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، الگ سا ٹاپک ہے، ایلابریٹ کرنے والا ٹاپک ہے، بٹ اس کو اب یہاں پہ ہم نہیں ڈسکس کر سکتے. بٹ اگر سمپل ورڈس میں بتاؤں تو تقویٰ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کہ اس نے کیا کیا پنشمنٹس رکھی ہوئی ہے بیک بائٹنگ کے لیے، بیک بائٹر کے لیے، تو ہم کبھی بھی اپنے زبان سے کسی کے لیے بیک بائٹنگ یا کسی کے لیے بری الفاظ نہیں نکالیں گے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں بولنا چاہتی تھی. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو. آپ نے بہت اچھے سے جو ہے غیبت کے اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہوں گے وہ بھی اس غیبت کے ٹاپک کو اچھے سے سمجھ پائیں گے، اور ان فیوچر ہم سب اس ٹاپک سے، اس بیک بائٹنگ کے اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. اب میں اس پینل ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی ایک اور بار آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنے سے، اور آپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ سچ میں قابل ذکر ہے. آپ نے بہت ہی اچھے خیالات جو ہے بیان کیے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.